الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رحمة للعالمين حبيبنا وحبيب رب العالمين خاتم الأنبياء والمرسلين إمام الأولين والآخرين سيد الرسل والنبيين سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد مولانا عامر عاشق فرید مجددی صاحب، علامہ مفتی بشیر احمد فردوسی صاحب، پیر سید سرور شاہ سیفی صاحب، علامہ ریاض احمد خان سعیدی صاحب، دیوان سید عشرت جہانیہ بخاری صاحب، دیوان سید گل حسن شاہ بخاری صاحب، مخدوم سید ارتضا شاہ جمالی صاحب، جناب مجیب الرحمن مڑل صاحب، جناب حاجی غلام یاسین صاحب، آج کے اس اجتماع اور تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے منتظم علامہ ارشد اتاری صاحب، اسٹیج پر موجود جملہ قابل صد احترامات و تکریمات حضرات علماء کرام، خطباء اعظام، مشائخ اعظام، ائمہ کرام، معززین علاقہ اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، آپ نے خوب پھیپھڑوں کا زور لگایا اور نعرے لگائے۔ اب میری گزارش ہے کہ نعرے موقوف کر دیں، پھیپھڑوں سے زیادہ دماغ پر توجہ دیں، ماشاءاللہ، اور ختم نبوت کے حوالے سے جو باتیں آج کے دور کے اعتبار سے ضروری ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سارے انبیاء کرام دین اسلام کے علم بردار تھے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، یہ پہلی شریعتوں میں بھی تھا اور اس شریعت میں بھی ہے۔ پھر جب انبیاء کرام آتے رہے، دین ایک تھا، عقائد ایک تھے، اصول ایک تھے، مگر رسولوں کی شریعتیں مختلف تھیں، تاآں کہ جب خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی شریعت خاتم الشرائع، آپ کی کتاب خاتم الکتب اور آپ کی ذات خاتم الانبیاء قرار پائی۔ آپ سے پہلے شریعتوں کا ارتقاء جاری تھا، احکام بدلتے تھے، شریعتیں آتی جاتی تھیں، لیکن جب آپ تشریف لائے تو حجۃ الوداع کے بعد اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اب دین مکمل ہو گیا، نعمت تمام ہو گئی، اب کسی اور کے آنے کی ضرورت باقی نہ رہی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرما لیا ہے۔ پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍ، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام جماعت انبیاء پر 6 چیزوں میں فضیلت عطا کی ہے۔ نمبر 1، اوتیتُ جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم کا معجزہ عطا کیا کہ میں چند حروف پر مشتمل ایک جملے میں معانی کا سمندر سمو لیتا ہوں۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، اور اللہ تعالیٰ نے میری ذات میں ایسا رعب، ایسا دبدبا، ایسی شوکت، ایسی عظمت رکھی ہے کہ 1 مہینے کے فاصلے سے کسی کی نظر پڑ جائے تو میرے پیارے مصطفیٰ کا رعب اس پر چھا جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا، پچھلی امتیں اس بات کی پابند تھیں کہ وہ عبادت صرف عبادت گاہ میں ادا کر سکتی تھیں، میرے آقا کے لیے میرے رب نے فرمایا کہ اے پیارے حبیب، ہم نے آپ کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا، ہم نے آپ کے لیے ساری زمین کو پاک ڈکلیئر کر دیا۔ اگر زمین پر کوئی ظاہری اور محسوس نجاست نہیں ہے
تو زمین پاک ہے، آپ کا امتی روئے زمین پر کہیں بھی ہو قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا احلت لی الغنائم لم تحل لأحد قبلی، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے، میری امت کے لیے غنیمت کے مال کو، صدقات کے مال کو حلال کر دیا ہے، مجھ سے پہلے کسی امت کے لیے حلال نہیں تھا۔ اگر اس امت میں کوئی اللہ کی راہ میں صدقہ دینا چاہتا تو کھلے میدان میں مال کو لا کر رکھ دیتا، اگر آسمان سے آگ آ کر اسے جلا ڈالتی تو یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ صدقہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا، اور اگر آسمان سے آگ آ کر اسے نہ جلاتی تو یہ اعلان ہوتا کہ وہ صدقہ اللہ کی بارگاہ میں ریجیکٹ ہو گیا، رد ہو گیا۔ اور مجھے آپ بتائیں، جب قربانی کے دن آتے ہیں تو لوگ 10 لاکھ کی قربانیاں، 20 لاکھ کی قربانیاں لے کر سجا کر گلیوں میں پھرتے ہیں، میڈیا پر تشہیر کرتے ہیں اپنا نام دکھانے کے لیے، لیکن کسی کو پتہ ہے کہ 25 لاکھ والے کی قبول ہوئی یا 10,000 والے کی قبول ہوئی؟ اگر آج پچھلی امتوں کی طرح رزلٹ فوراً ڈکلیئر ہو جاتا تو یہ سب کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہوتے؟ تو یہ دعا کرو کہ اے اللہ، جس طرح تیری ذات کریمی نے اپنے حبیب کریم کے صدقے میں دنیا میں ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا، اسی طرح ہمیں حشر میں بھی دامان مصطفیٰ میں پناہ عطا فرمانا اور اہل محشر کے درمیان رسوا نہ فرمانا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ وارسلت الی الخلق کافہ، مجھ سے پہلے کوئی نبی کسی خاص علاقے کے لیے آتا، کسی خاص زمانے کے لیے آتا، کسی خاص قوم کے لیے آتا، کسی خاص بستی کے لیے آتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ میری نبوت صرف انسانوں کے لیے نہیں، سارے عالم انسانیت کے لیے، ملائک کے لیے، حیوانات کے لیے، جنات کے لیے، وحوش و طیور کے لیے، پوری کائنات کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ختم بالنبیون، اللہ تعالیٰ نے میری ذات پر نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا ہے۔ قد انقطعت النبوۃ والرسالہ، مجھ پر آ کر نبوت اور رسالت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب قیامت تک رسالت میری جاری رہے گی، قیامت تک حکومت قرآن کی جاری رہے گی، اور قیامت تک نبوت میرے آقا کی جاری رہے گی۔ اب کسی اور نبی کے آنے کا کوئی امکان باقی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن میں فائنل ڈکلیریشن جاری ہوا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم
ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ علماء، وکلاء، خطبا اس بات کو نوٹ کر لیں کہ اس لفظ پر بحث نہیں ہوگی کہ یہ خاتم ہے یا خاتم ہے، ختم کے معنی کیا ہیں، اس لیے کہ قرن اول سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک پوری امت کا اجماع ہے کہ خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین ہے، آخری نبی۔ اس لیے لفظی بحث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد جس پہلے مسئلے پر قرن اول کا اس امت کے بہترین نفوس کا اجماع ہوا، وہ مسئلہ ختم نبوت تھا، اور اس بات پر اجماع ہوا کہ آپ کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ مرتد ہے، کافر ہے، دین سے خارج ہے، واجب القتل ہے۔ اور اسی لیے جناب صدیق اکبر کی قیادت میں مسلمانوں نے منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد کیا، اور یہ مسئلہ تب سے طے ہو گیا۔ اب یہ عجب اتفاق ہے کہ میرے آقا کے وصال کے بعد ختم نبوت کے لیے سب سے پہلے میدان عمل میں آنے والے جناب صدیق اکبر تھے، اور پاکستان قائم ہونے کے بعد پاکستان کی آئین میں دوسری آئینی ترمیم یعنی ختم نبوت کی ترمیم اور ارتداد قادیانیت کی ترمیم کی تحریک قومی اسمبلی میں پیش کرنے والے جناب صدیق اکبر کی اولاد میں قائد ملت اسلامیہ اور قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی تھے۔ اس لیے یہ بات ریکارڈ پر رہے، لوگ اس کو مکس اپ کر دیتے ہیں۔ قرارداد پیش کرنے والا ایک ہی شخص تھا، قرارداد کے محرک یا جس کو انگریزی میں مور کہتے ہیں، وہ صرف اور صرف علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی تھے۔ باقی مؤید تھے، سیکنڈر تھے، تائید کرنے والے تھے، مگر تجویز کرنے والے علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی تھے۔ اور یہ عہد صدیقی کے بعد 1400 سال بعد اہل پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا پوری امت مسلمہ میں کہ پاکستان میں دستوری طور پر منکرین ختم نبوت کو مرتد ڈکلیئر کیا گیا دوسری آئینی ترمیم میں۔ اب یہ مرحلہ کیسے حل ہوا؟ تو جب قرارداد پیش ہوئی تو مرزا ناصر نے کہا کہ ہم بھی اپنا کیس پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت جو علماء موجود تھے انہوں نے کہا خوش آمدید، آ جائیے، لیکن آپ پر جرح بھی کی جائے گی۔ میں علماء کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پبلک میں ختم نبوت کا کیس لڑیں تو کیسے لڑیں؟
مرزا ناصر کا خیال یہ تھا کہ میں یہ بحث چھیڑوں گا کہ ختم کے کیا معنی ہے، خاتم کے کیا ہے، خاتم کے کیا ہیں، رفع عیسیٰ کے کیا معنی ہے، توفیہ کے کیا معنی ہیں، اور جب یہ لفظی بحثیں چھڑ جائیں گی تو یہ جو ممبران اسمبلی ہیں یہ اکتا جائیں گے، یہ کہیں گے کہ یہ ملاؤں کے جھگڑے ہیں، بابا چھوڑو ان کو آپس میں لڑنے دو اور گھر چلتے ہیں۔ لیکن علماء نے مرزا کا یہ حربہ چلنے نہیں دیا، اس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مجھے ایک مرتبہ انگلینڈ سے ٹیلی فون آیا ایک قادیانی چینل نے کہ مفتی صاحب ہم آپ کو بلانا چاہتے ہیں، آپ ہمارے چینل پر بات کریں کیونکہ آپ سلجھی ہوئی بات کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا میں بات کروں گا لیکن صرف مرزا کی عبارتوں پر بات کروں گا، اس لیے عربی کا ایک محاورہ ہے کہ ایک بدو ریگستان میں بکریاں چرا رہا تھا، اسے ایک بکری کو ذبح کرنے کی ضرورت پیش آئی، جب چھری تلاش کرنے لگا تو چھری گم ہو گئی۔ اب وہ پریشان ہو گیا کہ اب بکری کو ذبح کیسے کروں۔ اتنے میں اس بکری نے ریت میں کھر مارا اور چھری نکل آئی، اس نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا۔ بین ہی اسی طرح مرزا ناصر نے کھر مارا اور اللہ نے اس کے خاتمے کے اسباب پیدا کر دیے۔ اس لیے وہاں طریقہ یہ تھا، یہ نہیں تھا کہ آپ ڈائریکٹ مرزا ناصر سے سوال کرتے، علماء رات کو بیٹھتے تمام مکاتب فکر کے، مرزا کی کتابیں لیتے، اس کی عبارتیں لکھتے اور اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار کو دیتے، وہ ان میں سے سوالات منتخب کرتا اور مرزا ناصر سے پوچھتا۔ تو اب ظاہر ہے کہ کتابیں ان کے گھر کی چھپی ہوئی، یہ نہیں ہے کہ آپ نے چھاپ کے اپنی مرضی سے کر دیا۔ مثلا اس سے پوچھا گیا کہ کیا مرزا نے یہ لکھا ہے کہ جو مجھ پر ایمان نہ لائیں وہ کنجریوں کی اولاد ہیں، ذریۃ البغایا ہیں، یہ مرزا کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو جب یہ سوال کیا اور کتاب اس کے سامنے رکھ دی، پہلے آئیں مائیں شائیں کرنے لگا، لیکن کتاب کا انکار تو ممکن نہیں تھا۔ تو اب کیونکہ بھٹو تو سوشلزم کے نعرے پر آئے تھے، لیکن اب جو لوگ ممبران اسمبلی تھے ان کے پاس دو راستے تھے، یا تو اپنے بارے میں مرزا کا فتویٰ مان لیں یا یہ فیصلہ کر لیں کہ مرزا کنجری کی اولاد ہے۔ اسی طرح اس سے پوچھا گیا کہ کیا مرزا نے کہا ہے کہ مجھ پر ایمان نہ لانے والے کافر ہیں؟ تو پہلے کہا یہ اصطلاحی کافر ہے، یہ فلاں کافر ہے، یہ یوں ہے، یہ سیاسی ہے۔ آخر کار اس کو ماننا پڑا کہ مرزا نے کہا ہے کہ جو مجھ پر ایمان نہ لائے وہ کافر ہے۔ اور قائد اعظم کا جب جنازہ پڑھا جا رہا تھا تو ظفر اللہ چودھری اس وقت وزیر خارجہ تھا قادیانی، اس سائٹ پہ کھڑا ہو گیا
اس سے پوچھا کہ تم نے بانی پاکستان کا جنازہ نہیں پڑھا؟ اس نے کہا تم جو سمجھ لو کہ ایک مسلمان نے کافر کا جنازہ نہیں پڑھا یا ایک کافر نے مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھا۔ تو اب اسمبلی کے پاس دو راستے تھے، یا اپنے بارے میں مرزا کا فتویٰ مانے یا سب مل کر فتویٰ دیں کہ مرزا مرتد ہے۔ ساری عبارتیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہر عالم کے پاس اسمبلی کی کارروائی کی کتاب ہونی چاہیے۔ جب آپ اس پیٹرن پر عام پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے، بار کونسل کے سامنے، بار ایسوسیشن کے سامنے کیس پیش کریں گے تو ہر ایک کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ چنانچہ دوسری آئینی ترمیم پاس ہوئی، قادیانیوں کو مرتد قرار دیا گیا۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ قادیانی پاکستان کے خلاف پراپیگنڈا کرتے ہیں کہ ہماری جان محفوظ نہیں ہے پاکستان میں۔ اس بنیاد پر باہر جا کر اسائلم لیتے ہیں۔ جرمنی ان کا مرکز، برطانیہ ان کا مرکز۔ اگر عمران خان ٹرمپ سے ملنے جاتے ہیں تو اس سے پہلے وہ قادیانیوں کے نمائندے سے ملتا ہے۔ یہ ریکارڈ پر ہے پورے یورپ میں ان کے مراکز۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ شریعت اسلامیہ 5 گارنٹیز دیتی ہے۔ مقاصد شریعہ 5 ہیں۔ ایک، حفاظت علی النفس، پروٹیکشن آف لائف، جان کی ضمانت۔ اور یہاں جان مسلم نہیں ہے، انسانی جان کی ضمانت۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، کہ جو کسی جان کو، جان مسلم نہیں، انسانی جان کو قصاص کے بغیر یا فساد فی الارض کی جرم کے بغیر قتل کرے گا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ تو پہلا جھوٹ ان کا یہ ہے باہر جا کر کہ پاکستان میں مسلمانوں کی جان، غیر مسلم کی جان محفوظ نہیں ہے۔ کیا پاکستان میں کرسچن رہتے ہیں نہیں رہتے؟ سکھ رہتے ہیں نہیں رہتے؟ ہندو رہتے ہیں یا نہیں؟ پارسی رہتے ہیں یا نہیں؟ ہر مذہب کے ماننے والے رہتے ہیں۔ کسی کی جان غیر محفوظ ہے تو یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ دوسرا بتایا کہ حفاظہ علی الدین، دین کا تحفظ، لہذا دین پر حملے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تیسرا ہے حفاظت علی المال، پروٹیکشن آف پراپرٹی۔ چوتھا ہے حفاظت علی العرض، پروٹیکشن آف آنر، آبرو کی حفاظت۔ آج یہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں نا، تو اگر پاکستان کے نظام میں، آئین و قانون میں آبرو کا تحفظ ہوتا تو یہ سب جیلوں میں ہوتے، کیونکہ یہ تحفظ تو اسلام دیتا ہے، یہ تحفظ تو دین دیتا ہے، اور حفاظت علی العقل، عقل کی حفاظت۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ قادیانیوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اس بات کو پروفیسر بھی سمجھیں، وکلاء بھی سمجھیں، علماء بھی سمجھیں
پڑھے لکھے لوگ بھی سمجھیں کہ پاکستان کا ایک دستور ہے، اور جو اس دستور کو وائلیٹ کرے، ایبروگیٹ کرے، توڑے، منسوخ کرے، تو آرٹیکل 6 میں اس کی سزا موت ہے۔ پتہ ہے نا؟ پاکستان کے دستور میں دستور شکنی کی سزا موت ہے۔ ہمارا دستور کہتا ہے کہ قادیانی کافر ہیں، لیکن قادیانی اب اس دستوری اسٹیٹس کو نہیں مان رہے۔ تو میں ایک مرتبہ ربوہ کے سامنے لالیوں والا ایک شہر ہے، ختم نبوت کے جلسے میں گیا، تو میں نے کہا کہ بھائی دستور میں لکھا ہے دستور توڑنے کی سزا یا دستور کو نہ ماننے کی سزا تو اگر کسی اور پر نافذ ہو سکتی ہے تو ان پر بھی ہو جائے۔ میں رات کو 1 بجے تقریر کر کے وہ بائی روڈ لاہور آیا، لاہور سے میں بائی ایئر کراچی پہنچا، ایئرپورٹ پر پہنچا تو مجھے ایسوسیٹڈ فرانس پریس کا فون آیا پیرس سے کہ آپ نے قادیانیوں کو واجب القتل کہا ہے۔ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے آپ کس نے بتایا؟ کہنے لگے آپ نے رات کا اندازہ لگایا آپ ان کی روابط کا کہ رات کو 1 بجے تقریر ہوتی ہے وہاں اور فوراً یورپ، امریکہ ہر جگہ پہنچ جاتی ہے۔ میں نے کہا میں نے تو یہ کہا ہے کہ ہمارے دستور میں دستور شکنی اور دستور نہ ماننے کی سزا موت ہے، تو اگر کسی اور دستور شکن پر یہ سزا نافذ ہو سکتی ہے تو ان پر کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو میں نے کہا اگر آپ کے دستور میں دستور شکنی کی کوئی سزا ہو تو آپ اس کو نافذ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو ہم نے کہا اگر آپ پاکستان کے شہری کی حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں تو دستور کو مانو، دستوری اسٹیٹس کو مانو۔ کیوں؟ کرسچین اپنے نام سے پہچانا جگہ ڈیوڈ ہے، جیکب ہے، ہینری ہے، ہیری ہے۔ ہندو اپنے نام سے پہچانا جائے گا، سکھ اپنے نام سے پہچانا جائے گا، پارسی اپنے نام سے پہچانا جائے گا، لیکن یہ نام تو مسلمانوں جیسے رکھتے ہیں۔ ان کی عبادت گاہیں الگ ہیں، چرچ ہے، ٹیمپل ہے، سینیگاگ ہے، مندر ہے، گردوارہ ہے، آتش کدہ ہے۔ یہ بھی اپنی عبادت گاہ کا کوئی نام رکھ لیں، لیکن مسجد مسلمانوں کا شعار ہے، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ اپنا پاسپورٹ دکھائیں، کیا انہوں نے اپنے پاسپورٹ میں، شناختی کارڈ میں اپنے آپ کو نان مسلم لکھا ہے؟ ڈاکومنٹیشن میں ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے دستور کو مان کر رہو، لا ابائڈنگ سٹیزن بن کر رہو۔ ہم اگر ویزا لے کر UK یا امریکہ جاتے ہیں تو ان کا قانون ہم پر لاگو ہوتا ہے۔ یہ پاکستان کے شہری بن کر رہنا چاہتے ہیں تو کیا پاکستان کا دستور ان پر لاگو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہونا چاہیے یا نہیں؟ ہمارا سوال، مسئلہ یہ ہے
کہ یہ دستور کو نہیں مانتے. دستور کو مانے تو جھگڑا کوئی نہیں ہے. جیسے اور غیر مسلموں کو جان کا، مال کا، آبرو کا تحفظ ہے، ان کو بھی حاصل ہوگا. لیکن اگر یہ دستور کے باغی بنتے ہیں تو ایک بنیادی سوال تمام وکلاء کو معلوم ہونا چاہیے کہ خالص کانسٹیٹیوشنل، خالص لیگل مسئلہ ہے، کوئی پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے ان کے حوالے سے کہ ہمارے دستور میں جو دوسری آئینی ترمیم ہے اس کے تحت ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی ایک انیکسی ہے، ایک ضمیمہ ہے. اس میں پاکستان کے دستوری مناصب کے حلف نامے لکھے ہوئے ہیں. صدر جب حلف اٹھائے گا تو کیسے اٹھائے گا، وزیر اعظم اٹھائے گا تو کیسے اٹھائے گا، گورنر اٹھائے گا تو کیسے اٹھائے گا، فیڈرل پروونشل منسٹر اٹھائیں گے تو کیا حلف اٹھائیں گے، پارلیمنٹ اور اسمبلی کے ممبران حلف اٹھائیں گے تو حلف کیا ہوگا، مسلح افواج کے سربراہان اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج حلف اٹھائیں گے تو حلف کیا ہوگا. تو صرف دو عہدے ہیں، صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان، کہ جن کے حلف نامے میں اقرار ختم نبوت اور ارتداد قادیانیت کا حلف شامل ہے. باقی کسی منصب کے حلف نامے میں تو آپ مت سمجھیں کہ سارا مسئلہ حل ہو گیا. علامہ شاہ احمد نورانی نے اس دور کے علماء نے بڑا کام کیا، لیکن آپ کے کرنے کا کام ابھی باقی ہے. اس لیے کوئی قادیانی ہماری پارلیمنٹ کا ممبر بن سکتا ہے، کوئی قادیانی فیڈرل پروونشل منسٹر بن سکتا ہے، کوئی قادیانی گورنر بن سکتا ہے، ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا جج بن سکتا ہے، افواج کا سربراہ بن سکتا ہے. کیونکہ ان حلف ناموں میں ختم نبوت کا اقرار اور ارتداد قادیانیت کا عقیدہ شامل نہیں ہے. لہذا ہم کہتے ہیں کہ اس پاکستان کا اقتدار امانت ہے اور اس امانت کی ہر درجے پر حفاظت ہونی چاہیے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے ملک کا دفاع اگر ان کے پاس چلا جائے تو ملک محفوظ رہے گا. تو اس لیے میں تمام وکلاء سے، پروفیسر سے، پڑھے لکھے لوگوں سے کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بنیادی مسئلہ آئینی ہے، بنیادی مسئلہ دستور